کے اندر ہی حضرت علی کے جو 4.5 سال ہیں ان کے اندر ہی شیعہ علی بھی تھے، ان کے اندر سبائی بھی تھے، ان کے اندر خارجی بھی تھے، ان کے اندر مخلص مسلمان بھی تھے، ان کے اندر شرارتی طبیعت کے لوگ بھی تھے۔ تب سے یہ باتیں شروع ہوئی، اس وقت یہ باتیں شروع ہوئی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے حکومت میں آپ اندازہ لگاؤ یار 1400 سال گزر گئے اس بات، آج تک کسی سے فیصلہ نہیں ہوا کیا صحیح ہے کیا غلط، کسی کو نہیں سمجھے۔ اتنے بڑے بڑے مفسر اور امام گزر گئے یار، ان کا درجہ بعد کا ہے، ابا سمجھے وہ بعد والا کوئی بھی سمجھ اس دور میں موجود تھے، پھر جو تابعین سمجھے بعد والے نہیں سمجھ سکتے، تابعین تو اس وقت موجود تھے۔ اتنی بڑی بڑی بلا شخصیتیں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یہ اتنے بڑے بڑے جو مفسرین اور محدث، کسی کو وہی نہیں کسی سے کہ یار کو صحیح گل کر دو۔ یہ بات نہیں ہے میرے پیارو، ایک اصولی بات سمجھ لو، ایک اصولی سی بات ہے۔ جب آپ اسلام پہ ہیں نا تو اس دنیا کے اندر صرف ایک مذہب اسلام تو نہیں ہے، باقی اور بھی تو مذہب ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ مذہب اسلام پہ ہیں، دوسرے مذہب والوں نے کیا کرنا ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہی کرنا ہے۔ آپ کی کوشش یہ ہے دوسرے مذہب والے کس مذہب میں آ جائیں؟ بولو، آپ کی کوشش ہے کہ نہیں؟ چلو تمنا تو ہوتی ہے نا، کسی عیسائی کو دیکھ کے کسی ہندو کو دیکھو یار مسلمان ہو جائے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ کس میں آ جائیں؟ اسلام میں۔ تو ان کی کوشش کیا ہوگی؟ دیٹس اٹ، سمپل بات ہے یار، سادہ سی بات ہے۔ یہ چیز اعتراض جنریٹ کرتی ہے، اعتراض کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی میں نے کسی کو اس کے مذہب سے ہٹا کے اپنے مذہب میں لے کے آنا ہے، تو اس کے لیے مجھے اس کے مذہب پہ کیا کرنا پڑے گا؟ اعتراض کہ یار جس مذہب پہ تو عمل کر رہا ہے اس میں یہ ہے، 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 کوئی اتنیاں خرابیاں ہیں دیکھ۔ تو اگلے بندے کے سامنے جب وہ ساری آئی، وہ اس سے ہو گیا بدزن، وہ اس سے بدزن ہو کے کہے گا ٹھیک ہے یار مینوں تے اے ہو جانا چاہیے، تو تبھی کام بنے گا نا۔ اگر آپ اسے اس کے مذہب سے بدزن ہی نہیں کر سکے تو پھر وہ پاگل کتے نے کاٹا ہے اسے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے آپ کے مذہب میں آ جائے گا۔ ٹیکنیکل بات، اللہ کرے یہ دماغ میں گھس جائے۔ اپنے مذہب میں کسی کو شامل کرنے کے لیے اس کے مذہب کے اعتراضات اس کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جب تک اس کے مذہب کے اعتراضات اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کی کمزوریاں، اس کے نقص، اس کی خرابیاں اس کے سامنے نہیں آئیں گی، اس وقت تک وہ کیوں چھوڑے گا اپنے مذہب کو؟ بھائی ایک مثال لے لیتے ہیں، آپ ایک ہندو کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ کہیں گے ہندو مذہب بہت ودیا ہے، اس میں اللہ کی بہت محبت ہے، اس میں نبیوں کی بہت شان ہے، لہذا تم مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے چپیڑ مارنی، آپ تو ماننا ہے ہندو مذہب بڑا ودیا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ نبیوں کی شان ہے، فلانا ہے، یہ ہے، تو میں کیوں چھٹا ہوں بھائی؟ نہیں، آپ نے اگر ہندو کو مسلمان کرنا ہے، آپ بات یہاں سے شروع کریں گے یار ہندو مذہب کے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے بت بنا کے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک لینا کام صحیح نہیں یار۔ یہ کیا کہ ناریل اس کے پیروں میں پھوڑو اور اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ کامن سینس والی گل ہے، یہ بات اسے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے اینگل سے آپ اس کے مذہب کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ تنقید کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں میاں۔ تو جو فتنہ امت کے اندر کھڑا ہوا تھا وہ فتنہ بھی یہی چاہتا ہے کہ سارے اسلام چھڑ کے ساڈے ہل آ جان، تو جب وہ ساروں کو اپنی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ اسلام کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات۔ زندگی کے اندر کبھی بھی اعتراضات ختم بڑا ایسے فرینک ہو کے دوستانہ ماحول میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آج، یعنی اس لیے آپ سے بھی میں بلوا رہا ہوں۔ عام طور پہ میں یوں نہیں کہتا کہ کبو سبحان اللہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ بھی بولو یار، آپ کو بھی پتا ہو چیزوں کا، آپ بھی گفتگو کے اندر شریک ہو۔ سمپل سی بات، اتنے سالوں میں اعتراض دور نہیں ہوئے یار، بھوکے ہیں یہ اس لیے دور نہیں ہوئے۔ نہیں، اعتراض دور ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ایک اعتراض دور کریں گے تو وہ دوسرا اعتراض کھڑا کر دے گا، آپ دوسرا دور کریں گے تو وہ تیسرا کھڑا کر دے گا، جہاں جا کے اس کی بس ہوگی نا
کیا وہ لاجواب ہو جائے گا؟ اب اس کے پاس نئی باتیں نہیں آ رہی، نیا اعتراض وہ نہیں اٹھانا چاہ رہا. اب وہاں دو سٹیجیں ہوتی ہیں، یا تو وہ حق کو قبول کر لے کیونکہ وہ نئی گل ہی نہیں رہی ہے، یا ہٹ درمی پہ آ جائے اور تھی آئی ہیں جو پورا کیڑا آ سکتا ہے. یہ دو انداز ہوتی ہیں، اور اسی دوسرے انداز کو لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جب ساری باتیں باتیں کر لیتے ہیں نا اور سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں میں تو ہار گیا ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا نہیں مانتے، بلکہ پھر وہ کیا کہتے ہیں تھوڑے نا کیڑا پورا آ سکتا ہے اور تجھے تو گل نہیں کر سکتے ہو، بس وہ پھر سائڈ پہ نکل جاتے ہیں. اس لیے آپ بھی ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو اللہ کے بندو. ساری امت ان چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کیوں ہویا سی، کیویں ہویا سی، یزید کی سی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیوں کیتا سی تے کیویں ہویا سی، تے وہ پھر کنے شہید کیتا ہے، کیویں ہوئے. معلومات صحیح حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. ان کو حاصل کرو، اس کے لیے پڑھو، اس کے لیے سیکھو. ہم نے الحمدللہ اپنی اس مسجد کے اندر ایک عشاء کی نماز کے بعد ہمارا درس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی تفصیل ان معاملات کو سمجھانا شروع کیا ہے. آج 5 دن ہو گئے، جس کا دل کرے رات کو عشاء کے بعد یہاں آ جانا، پوری تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ کون تھا یزید، کون تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا تھا، حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا تھا، میں سمجھاؤں گا. میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں گا. آپ کے اندر جو ابالے اٹھیں گے ان کا بھی جواب دوں گا میں کہ نہیں جی میں نے سنے ہیں. سوال و جواب بھی ہوں گے، آپ کو مطمئن بھی کیا جائے گا. وہ صحیح علم کے لیے درسگاہ ہے، اس میں سیکھنا ہے. یہ جمعے کی تقریر کے اندر میں جناب لالا ڈال دوں گا آپ کو، یہ تو ہوتی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے سارے ٹائم نکال کے آئے ہیں، اس میں کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے فائدہ ہو. تو اس فائدے والی بات کے اندر سے ایک نقطہ آج میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے. آپ اللہ کے گھر میں سارے آج اپنے دل کے ساتھ عہد کرو، میرے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ. اس نقطے پہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے بار بار ضرور غور کریں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں کریں سارے یار؟ میں جو نقطہ ابھی بیان کرنے لگا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے ایک دفعہ نہیں، بار بار اس نقطے پہ آپ نے غور کرنی ہے انشاءاللہ. تو لو میں بیان کرنے لگا ہوں. آج جتنے لوگوں کو یزید سے نفرت ہے، جتنے بھی لوگوں کو یزید سے نفرت ہے، یزید کے اوپر انہیں غصہ ہے، یزید انہیں برا لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈرنا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی بندہ بیچ میں سے بتا دے. ماشاءاللہ ساروں نے صحیح بات کی، تینوں نے. یزید سے نفرت اس لیے ہے، یزید پہ غصہ اس لیے ہے، یزید برا اس لیے لگتا ہے کیونکہ اس نے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کروایا. کسی کی کوئی اور رائے ہے تو وہ بتا سکتا ہے. اگر کسی کے پاس کوئی اور نالج ہے، کوئی کہے نہیں یار میرے کو اور گل بھی ہے. ہاں جی ہاں بے شک آپ بیٹھیں تشریف رکھیں. اس کے جملے پہ غور کیا آپ نے؟ یہ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو. یعنی آج جتنے لوگوں کو یزید پہ غصہ ہے، یزید سے نفرت ہے، یزید برا لگتا ہے انہیں، ان میں سے 90% بلکہ 90 سے بھی 95% 95% لوگ یزید سے اس لیے نفرت رکھتے ہیں کیونکہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کروایا؟ ان کے معصوم بچوں پہ خنجر چلوا دیے، ان کے جو ظلم و زیادتی ہو سکتا تھا ان کے ساتھ کیا. اس لیے یزید پیڑا. ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی. اٹس اوکے، وہ نہیں چاہیے. ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور ان کی طرف سے اگر کسی کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی کوئی غلط فہمی بھی ہے، میں سمجھتا ہوں پھر بھی اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. تو جو ان پر اتنا ظلم اور سارا معاملہ یہ وہ اس سے نفرت ہونی چاہیے، وہ برا لگنا چاہیے، اس پہ غصہ آنا چاہیے. لیکن یہ تو ہمارے غصے کی وجہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پہ کیا غصہ تھا؟ یہ سوال. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پہ کیا غصہ تھا؟ انہیں یہ غصہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہیں میں نے شہید کروایا ہے، کیونکہ یہ غصہ تو شہادت کے بعد ہونا تھا نا. ابھی تو اس نے شہید نہیں کروایا، ابھی تو اس کی بیعت لی جا رہی ہے نا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں دی بیعت نہیں کرنی. انہیں کیا غصہ ہے؟ ابھی تو شہید ہی نہیں کروایا، انہیں کیا غصہ ہے؟ وہ بچے نے اس کا جواب دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید سے نفرت، ان کو یزید پہ جو غصہ تھا، انہوں نے جو یزید کی بیعت نہیں کی تھی، وہ اس لیے نہیں کہ میرے خاندان میں نے شہید کرنا ہے، نہیں وہ تو ہوا ہی نہیں تھا نا ابھی.
انہیں غصہ یہ تھا یہ فاسق ہے، یہ گناہگار ہے، یہ برا آدمی ہے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، اس کی سلیکشن کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنے بیٹے کی طرف خلافت کو منتقل کر دے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پہ یہ اعتراضات تھے، اس کا کریکٹر ٹھیک، یہی ہے میرا سوال، اسی کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کو ساتھ لے کے نکلے اس بندے کے خلاف جس کا کریکٹر ٹھیک، یہ ہے میرا سوال، جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے نا، امام حسین اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے بچوں کو بھی اس کے خلاف لے کے نکلے ہیں۔ ہم میں سے جن کا کریکٹر خراب ہے، ہم میں سے جن کا کردار خراب ہے، ہم میں سے جو فاسق ہیں، ہم میں سے جو فاجر ہیں، ہم میں سے جو گناہگار ہیں، ان کا ٹولہ کون سا ہے؟ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی ہیں، کس کے فوجی ہیں؟ بڑی گل کی جو اسے بیٹھ کے سوچو بھی تو صحیح، کبھی تنہائی میں غصہ سارا یزید کے اوپر اور پیروی بھی ساری یزید کی، برا لگے صرف یزید اور نقشے قدم پہ بھی چلیں صرف یزید کے۔ وہ کیسے بندے ہو یار، نعرے مارے صرف امام حسین کے اور نقشے قدم پہ چلیں یزید کے، کیا ہے یہ؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرت کی وجہ فسق و فجور تھا۔ آج جس کے اندر فسق و فجور ہے، جس کے اندر گناہ ہے، جس کے اندر نافرمانی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے محبت کریں گے کہ نفرت کریں گے؟ نفرت کریں گے میاں، میں چیلنج کرتا ہوں نفرت کریں گے۔ کیوں؟ اس زمانے کا فاسق اور فاجر وہ آج کے زمانے کے فاسق اور فاجر سے اچھا تھا، اس زمانے کا فاسق اور فاجر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے فاسق اور فاجر بھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس زمانے کے فاسق اور فاجر بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس زمانے کے فاسق اور فاجر بھی کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس زمانے کے فاسق اور فاجر بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، اس زمانے کے فاسق اور فاجر بھی شرم و حیا کی تقلید کیا کرتے تھے، جہاں بیچ بیچ میں پھر ان سے گناہ ہوتے تھے وہ زیادہ بڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ کربلا بیان کرو گی تو ہوگی کربلا بیان، کر اپنا ایکس رے، تجھے کربلا سے کیا لینا دینا ہے؟ اس لیے کہ تو شہداء میں سے نہیں ہے، کربلا کے شہید فاسقوں کے دشمن ہیں، کربلا کے شہید نافرمانوں کے دشمن ہیں، کربلا کے شہداء زانیوں شرابیوں کے مخالف ہیں، کربلا کے شہداء رشوت لینے والے اور سود لینے اور دینے والوں کے مخالف ہیں۔ تو جب شہداء کربلا ہمارے مخالف ہیں تو ہم تو ان کی مخالف پارٹی ہو گئے نا۔ تو شہداء کربلا کی مخالف پارٹی کون سی تھی؟ وہ لوگ یزیدی اور کوفی، تو پھر ہم اپنی کیٹاگری یزیدی اور کوفی میں شمار کیا کریں۔ عجیب منطق ہے یار، نہ کوئی شیعہ اس بات کو سمجھے، نہ کوئی سنی اس بات کو سمجھے، نہ کوئی دیوبندی اس بات کو سمجھے کہ بات تو چل رہی ہے شخصیت سے، تربیت سے، اعمال سے، فسق و فجور سے، قربانیاں تو اس پہ دی جا رہی ہیں، شہادتیں تو اس کے اوپر ہو رہی ہیں کہ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ فسق و فجور، یہ اسلام کی حکم عدولیاں یہ قبول نہیں ہے، اس پہ تو نکلا جا رہا ہے باہر، اور وہی ہم کر رہے ہیں۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات میں دوبارہ زندگی بخشیں اور وہ دوبارہ دنیا کے اندر آمیں تو وہ ہمارے خلاف بھی لشکر لے کے نکلے، ان کے خلاف بھی لشکر لے کے نکلے تھے کیونکہ وہ فاسق اور فاجر تھے، تو ہمارے خلاف نہیں لشکر لے کے نکلیں گے کیونکہ ہم بھی کیا ہیں، فاسق اور فاجر۔ میں کہہ رہا تھا دوستانہ ماحول میں آپ سے بات کروں، تقریر نہ سمجھو میری اس بات کو، میں اپنے آپ کو نشانہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ کس منہ سے ہم باتیں کرتے ہیں یار؟ یہ دیوبندی منتے نہیں ہیں، مولوی عمران سلیمی صاحب کربلا صحیح نہیں بیان کرتے، اس سے صحیح میرے منہ سے کچھ اور سنے گا، اس سے صحیح کربلا اور کون بیان کرے گا؟
تمہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں بس 4 اونٹ تھے اور 3 اونٹنیاں تھی اور تلوار تھی، ایک نیزہ آیا تھا اور وہ یوں ہوا تھا اور پھر خون کا فوارہ چھوٹا تھا اور پانی بند ہو گیا تھا، ایک جن آیا تھا اس نے آگے کہا جے تسی کہو میں دریا کھچ کے انہوں کر دیا، یہی سننا چاہتے ہو نا؟ تمہیں کیا لینا دینا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری مشقت کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کیوں کیا انہوں نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا انہوں نے؟ میں انسان میں سناؤ کہ کیویں فوجی آئے سن، کیویں شمر نے پھر کیتا سی، ابن زیاد کنا کو پیڑا سی سانو اے دسو، سانو اے نہ کدے دسیا جے اسی کنے کو بڑے شمر تے ابن زیاد، ہمیں یہ نہ کبھی بتانا۔ لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک سانس میں سانس ہے، اللہ نے جتنی زندگی رکھی ہے، میں اپنا برائی بیان کروں گا، اگر کسی کو سدھرنا ہے تو اس کو سن کے سدھر لے، نہیں سدھرنا تو کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اسے جواب دینا پڑے کہ ابن زیاد کی برائی تیرے لیے کوئی قصور نہیں، ابن زیاد کے گناہوں کا حساب کس نے دینا ہے؟ ابن زیاد نے۔ وہ شمر کی نافرمانیوں کا حساب کس نے دینا ہے؟ شمر نے۔ یزید کے فسق و فجور، ظلم و زیادتی کا حساب کس نے دینا ہے؟ اور تیرے تو کس پنگے میں پڑا ہوا؟ ساری زندگی تیری لنگ گئی یزید ہیں جی، یزید ہیں جی، یزید ہیں جی۔ تیرے اندر جو یزید ہے اسے کیا کر رہا ہے؟ اسے پروان چڑھا رہا ہے۔ تیرے اندر جو شمر بیٹھا ہوا ہے، تیرے اندر جو ابن زیاد ترقی کر رہا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ نواسہ رسول کے مخالف وہ یزید، وہ ابن زیاد اور وہ شمری نہیں، میرے اندر کا شمر بھی نواسہ رسول کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نواسہ رسول کربلا کی خاک پہ خون میں لتپت اپنے ساتھیوں کے لاشیں دیکھ کے بھی اذان کے وقت پہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ لڑائی لگو کی پڑھ لیجیے۔ تیرے اندر کا شمر کہتا ہے کوئی لڑائی نہیں ڈکنی، کوئی نماز شماز نہیں پڑھنی، تیرے اندر کا شمر کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ اور نواسہ رسول پھر بھی کیا کہتا ہے کہ تم لڑائی نہیں روکتے تو ہم نماز نہیں چھوڑتے۔ تو نواسہ رسول کی طرف ہے، تو شمر کی طرف ہے، وہ تو کس کا آدمی ہے؟ کبھی بیٹھ کے دیکھ۔ جس دین میں نماز نہیں وہ دین حسین کا نہیں، جس دین میں نماز نہیں وہ دین حسن کا نہیں، جس دین میں نماز نہیں وہ دین علی کا نہیں، جس دین میں نماز نہیں وہ دین امیر معاویہ کا نہیں، جس دین میں نماز نہیں وہ علی، عثمان، عمر، ابو بکر کا نہیں، جس دین میں نماز نہیں وہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں۔ تم کس کے دین پہ عمل کرتے ہو؟ کس کے دین پہ عمل کرتے ہو؟ سب کہیں گے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بغیر نماز کے نہیں ہے میاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوش پڑے ہیں جب خنجر لگے، انہیں اتنی خون نکلا، سارا ہوش نہیں آ رہی، بندیاں دل لا چھڑیا، امیر المومنین نو ہوش نہیں آتی۔ کسی آخیا انہوں نے کانے جاگو، کادا ٹائم ہو گیا؟ مجھے بولو یہ کہڑی اینٹی بایوٹک ہے؟ یہ کون سی ہوش میں لانے والی دوائی ہے کہ ایک بندہ ہوش میں نہیں آ رہا اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ کاننے جاگو نو آج کا ٹائم ہو گیا، جا میاں کام کر جا کے بیمار پہ ہے کہ تینوں بھی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ لیکن ان کے دین کے اندر نماز تھی۔ ایک بندے نے قریب ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے قریب، کہا امیر المومنین نماز کا وقت ہو۔ وہ امیر المومنین جن کو ہوش ہی نہیں آ رہی تھی، اتنا جملہ صرف کہنے کی دیر ہوئی فوراً آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے ہاں ہاں میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ تم کس کے دین پہ ہو؟ بس یہی کرنا ہے کہ نیاز پکانی ہے کہ نہیں، سبیل لانی ہے کہ نہیں، شربت پینا ہے کہ نہیں پینا، کھچڑ پکانا ہے کہ نہیں پکانا، حلیم آنا ہے کہ نہیں آنا، انہوں کھا لیے کہ انہوں انج کر لیے، بس اسی پہ رہنا ہے۔ کبھی اپنے اندر کے یزید اور شمر کو بھی تو دیکھو بیٹھ کے، کبھی اپنے اندر کے فساد، اپنے اندر کے اس فسق و فجور کو بھی تو دیکھو، اسے مخاطب کرو بیٹھ کے کہ میاں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ منافقت اعظم ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان دکھانا اور اندر سے اسلام دشمنوں کے پیچھے چلنا۔ کوئی لڑائی نہیں، وہ شیعوں نے جب سے وہ ہیں جب تک وہ رہیں گے یہی کرنا ہے۔ ان کا ایک مسلک ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کی اپنی ایک روٹین اور ترتیب ہے، وہ تو اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟
تمہاری بھی تو ایک روٹین ہے، ایک ترتیب ہے، کچھ مسلک ہے، کچھ مسائل ہیں اور کچھ احکامات ہیں تمہارے، تم کیا ان حکموں کے بارے میں کر رہے ہو؟ نہ آج کا شیعہ اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار کہ جس امام حسین کے غم میں زنجیریں مار رہا ہوں، ماتم کر رہا ہوں، وہ امام حسین تو نماز نہیں چھوڑ رہے اور ہمارے قریب نماز کبھی پھڑکتی نہیں ہے۔ نہ آج کا دیوبندی اس بات کو سمجھتا، نہ آج کا اہل حدیث، نہ بریلوی، کوئی بھی نہیں اس بات کو سمجھتا۔